وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ اعراف آیت نمبر 172 حصہ دوم، درس نمبر 718۔ آج کا موضوع کیا ہم وعدہ الست کے پابند ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ۔ اور جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم سے یعنی ان کی پیٹھوں سے ان کی اولاد نکالی تو ان سے خود ان کے مقابلے میں اقرار کرا لیا، یعنی ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ وہ کہنے لگے کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں کہ تو ہمارا پروردگار ہے۔ یہ اقرار اس لیے کرایا تھا کہ قیامت کے دن کہیں یوں نہ کہنے لگو کہ ہم کو تو اس کی خبر ہی نہ تھی۔ او تقولوا انما اشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون۔ یا یہ نہ کہو کہ شرک تو پہلے ہمارے بڑوں نے کیا تھا اور ہم تو ان کی اولاد تھے جو ان کے بعد پیدا ہوئے، تو کیا جو کام اہل باطل کرتے رہے اس کے بدلے تو ہمیں ہلاک کرتا ہے؟ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور اسی طرح ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ یہ رجوع کریں۔ سامعین کرام، سورہ اعراف آیت نمبر 172 لفظی ترجمہ۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ، اور جب آپ کے رب نے بنی آدم من ظہورہم ذریتہم، اور جب آپ کے رب نے بنی آدم کی پیٹھوں سے ان کی اولاد کو نکالا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ان سے اپنی جانوں پر اقرار کرایا، گواہ بنایا، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، انہوں نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں، شہدنا گواہی دیتے ہیں یا اقرار کرتے ہیں کہ ہاں آپ ہماری رب ہیں۔ ان تقولوا یوم القیامت، کہ کہیں تم یہ نہ کہو قیامت کے دن، انا کنا عن ھذا غافلین، کہ ہمیں تو اس کی خبر نہیں تھی، ہم تو غافل تھے اس سے۔ او تقولوا، یا یہ نہ کہو،
انما اشرک آباؤنا من قبل، کہ ہمارے باپ دادا نے شرک کیا تھا اس سے پہلے، ہم سے پہلے، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اور ہم ان کے بعد ان کی اولاد تھے۔ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، کیا آپ ہمیں اس کام پہ ہلاک کرتے ہیں جو گمراہوں نے کیا۔ سامعین کرام، اس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے، اور بات یعنی میں کوشش کر رہا ہوں کہ جذباتیت کو دخل نہ دوں اپنی بات چیت میں، کیونکہ یہ جذبات کی بات نہیں ہے، اور ٹھنڈے دل سے آپ نے بھی سوچنا ہے، میں نے بھی سوچنا ہے کہ یہ آخر اللہ تعالیٰ کیا یعنی کون سا وعدہ یاد دلا رہے ہیں۔ تو یہ وعدہ اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلا رہے ہیں کہ تم سب کو میں نے اپنے سامنے کھڑا کر کے تم سے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، الست بربکم قالوا بلا، تو تم سب نے اقرار کیا تھا اور تم نے گواہی دی تھی، اقرار کیا تھا کہ ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں سامعین کرام۔ گزشتہ سبق میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ یہ وعدہ عہد الست جو ہے یہ ہے کیا، اس کی اس وقت کیا ضرورت ہے، اس وقت کیا ضرورت ہے، کیا فائدہ ہے، یہ کتنی اہمیت کا حامل ہے، یہ وعدہ جو ہے ہمارے لیے آج کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ ہم تو دیکھیں قرآن کی یہ آیت کیا، ہم تو کسی آیت پر غور و فکر کرنے کے یعنی قابل تو ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں سوچ تو خیر وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو اللہ کی ربوبیت کا وعدہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ وعدہ لیا تھا، تو اہمیت اس کی کیا ہے؟ دیکھیں اس کی میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ اسی آیت میں تفصیل موجود ہے اس آیت کی، اگر آپ غور کریں۔ اگر آپ اللہ کو رب نہیں تسلیم کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ اسی آیت میں اس کی تفصیل بھی موجود ہے، ان تقولو، یعنی یہ دوسری نمبر جو آیت ہے نا 173 نمبر، اس میں اس کا جواب موجود ہے، یعنی اس کی تفصیل اور تفسیر موجود ہے۔ دیکھیں قرآن کو قرآن سے سمجھنے کی کوشش کیا کریں، تفسیر قرآن بالقرآن، تو اس میں بالکل کوئی وہ یعنی خواہشات کا دخل نہیں ہوتا۔ اگر آپ ایسا کریں گے سیاق و سباق سے معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بہرحال ہم بات کرتے ہیں کہ اس کا ہر چیز اپنے متضاد سے پہچانی جاتی ہے۔ تو رب یا تو اللہ رب ہے یا آپ کا کوئی اور رب ہے، یا تو اللہ آپ کا رب ہے اور آپ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر رہے، اگر کر رہے ہیں تو آپ مشرک بن جاتے ہیں۔ بس میں صرف اتنا مطلب ابتدائی طور پہ یہی کہہ رہا ہوں آپ کو کہ شرک جو ہے یہ ربوبیت کا الٹ ہے۔ اگر آپ اللہ کو رب تسلیم کرتے ہیں تو آپ پھر شرک نہیں کریں گے، شرک میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ خیر تھوڑی سی اس پہ بات کرتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اپنے لیے، سبحان اللہ، اس سے بڑا کوئی منزل ہو نہیں سکتی، کوئی تصور میں نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا قرب بخش دے، اپنی ملاقات سے نوازے اور اپنے دیدار سے نوازے۔ یہ وہ دیدار ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے چاہا تھا اور ان کو نہیں ملا، یہ وہ دیدار ہے۔ وہ پیغمبر کو دنیا میں دیدار نہیں ملا، لن ترانی کہہ دیا گیا، یہ وہ دیدار ہے سامنے کا، سبحان اللہ۔ اور تو دیکھیں یہ بہت بڑی منزل ہے، اس کے لیے ہر چیز قربان، جان قربان، مال قربان، ہر چیز اس کے لیے، یعنی آپ بڑی آسانی سے یہ سودا، یہ اللہ تعالیٰ نے یعنی منزل بہت بڑی ہے، رتبہ بہت بڑا ہے، لیکن کام کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے لیے
کام کچھ بھی نہیں ہے جو آپ نے کرنا ہے. دیکھیں آپ کو مکان کی ضرورت ہے، جتنا عالیشان مکان ہوگا اتنی زیادہ قیمت ہوگی، جتنا اچھے علاقے میں ہوگا اور جتنا اچھا بنا ہوگا، جتنی زیادہ بڑا زمین پہ ہوگا اتنی اس کی قیمت بڑھتی جائے گی. یہ تو آپ کو پتہ ہے. آپ عام طور پہ دیکھیں پھلوں میں بھی وہ ہوتی ہیں، پھلوں میں اے کیٹیگری ہوتی ہے، بی ہوتی ہے، ہر چیز میں اے بی یعنی ہوتی ہے نا کیٹیگری. تو آپ اے کیٹیگری کے پھل لیں تو وہ زیادہ قیمت کے ہوں گے. یہ اب جو منزل ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے مقدر کر دی ہے، اس کی تو یہ تو مفت ہے، بالکل کوئی قیمت ہی نہیں ہے. آپ کے پاس پیسے نہ بھی ہوں تو پھر بھی آپ یہ سودا کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. بس اختیار کی بات ہے کہ آپ اپنا اختیار اللہ کو واپس لوٹا دیں. بات ختم ہو گئی، سودا طے ہو گیا. آپ کے جو پاس ہے اس کا مالک آپ اللہ کو بنا دیں. ہے بھی مالک، اصل مالک تو اب بھی اللہ ہی ہے، لیکن آپ سوچ سمجھ کے یہ اختیارات اور ملکیت یہ ساری اللہ کو واپس لوٹا دیں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے. تو بہرحال سوچنا چاہیے ہمیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اور دیکھیں میں آپ کو شوق دلا رہا ہوں اور لالچ دلا رہا ہوں. آپ کے فائدے کی بات ہے کہ آپ یہ سودا کر لیں، یہ قیمت دے دیں. اور قیمت کچھ بھی نہیں ہے، بس آپ وہ چاہیں جو اللہ چاہتا ہے، ایسی زندگی گزاریں جو اللہ چاہتا ہے، جو قرآن میں لکھی ہے، جو رسول کا طریقہ ہے. جنت آپ کی ہے. سبحان اللہ. بہت ہی سستی ہے، اس میں کیا ہے، مشکل تو کچھ ہے نہیں. دیکھیں قیمت بڑی ہو تو انسان زیادہ محنت کے لیے تیار ہو جاتا ہے. 5 کروڑ روپے یا 5 لاکھ روپے آپ کو ایک ہفتے میں اس شرط پہ اگر کوئی دے کہ بھئی تم نے سونا نہیں ہے اور مسلسل کام کرنا ہے، سونا نہیں ہے، تو ایک ہفتہ میرے خیال سے آپ بڑے شوق سے جاگ کر گزار لیں گے. شاید نیند بھی نہ آئے کہ بھئی 50 لاکھ روپے ملنے ایک ہفتے بعد. چلیں 50 لاکھ، وہ جس کے پاس 5,000 بھی نہیں ہے اس کو کہا جائے بھائی ہفتے بعد 50 لاکھ روپے آ کے لے جاؤ، لیکن 7 دن تم نے لگاتار ڈیوٹی کرنی ہے، تو نیند اڑ جائے گی اس شخص کی کہ نہیں. ویسے میں آپ کو بات کر رہا ہوں، مثال ہوتی ہے دینے کے لیے، تو اور تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو دیکھیں یہ بڑا سستا سودا ہے. اب یہاں کیا ہے، الست بربکم، بس یہ وعدہ ربوبیت ہے، بس آپ کامیاب ہو جائیں گے. آپ کی فلاح اس میں ہے کہ آپ اللہ کو رب مان لیں. آپ کی نجات اس میں ہے کہ اللہ کو رب مان لیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں بیان کیا ہے، یعنی یہی بات ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا کہ رب ہمارا اللہ ہے، پھر اس پر استقامت اختیار کر لی. بات ختم ہو گئی. سوچیں نا تھوڑا، آیت پیش کر رہا ہوں، قرآن کی آیت ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ جنہوں نے کہہ دیا کہ رب ہمارا اللہ ہے اور پھر اس پر جم گئے، استقامت اختیار کر لی، بس کامیاب ہو گئے. تتنزل علیہم الملائکۃ، فرشتوں کا نزول شروع ہو جائے گا. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، غم نہ کرو، خوف نہ کرو. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، جنت کی بشارت دیں گے وہ جن کا تم سے وعدہ ہے. نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں. آخرت میں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، آخرت میں کیا ہوگا، جو تم چاہو گے وہ ہوگا اور جو منگواؤ گے وہ ہوگا. بات ختم ہوگی. بات تو کچھ ہے نہیں سمجھ کا.
بس ربنا اللہ، رب اللہ ہے. تو یعنی تو دیکھیں بس یہ مختصر وہ ہے، مختصر سودا ہے، مختصر بات ہے کہ رب، اللہ کو رب مان لو، تسلیم کر لو، قولاً اور عملاً دونوں، آپ کامیاب ہو. یہی بات ہے صاحب نے کہا. اس میں کوئی لمبی چوڑی داستان تو ہے نہیں کہ میں آپ کو داستانیں سنانے لگوں کہ یہ کرو وہ کرو. بس اللہ کو رب مان لو. ہمارا رب اللہ نہیں ہے. بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. ہماری امیدیں تو بتوں سے لگی ہوئی ہیں. سونا چاندی ہمارے بت ہیں، ہمارا رب اللہ نہیں ہے. سونا چاندی آپ دیکھ لیں، آپ کے پاس جو کسی شخص کے پاس کوئی بھی ہو، اس کے پاس تجوری بھری ہو، اس کی پیسے ہوں، آ رہے ہوں اور خرچ ہو رہے ہوں، اور یہ تو اس کو تو اللہ کی کوئی فکر ہی نہیں ہوگی. اس کو تو پیسے جہاں سے آ رہے ہیں اس کی امید ہوگی، اور وہ خرچ بھی کر رہا ہے، پیسے اور آ جاتے ہیں، پھر خرچ کرتا ہے، پھر اور آ جاتے ہیں، اور وہ ایسا سلسلہ ہے جو تاحیات، بعض اوقات تاحیات پینشن ہوتی ہے نا. اور پینشن یہاں پاکستان میں آپ کو پتہ ہے، ایک بابڈے والے سے میرے خیال سے کوئی افسر تھا یا جو بھی تھا، کہتے ہیں میری کوئی 43,000 روپے پینشن ہے. تو پینشن کا سسٹم یہاں بھی ہے، باہر میں بھی ہے، انڈیا میں بھی ہے، امریکہ میں بھی ہے، برطانیہ میں بھی ہے، اور وہاں تو پھر ڈالروں میں ہوتی ہے پینشن. تو پینشن آ رہی ہے، خرچ ہو رہی ہے، آ رہی ہے، خرچ ہو رہی ہے. بس ہمارے تو اب وہ پینشن ختم ہوتی ہے، کوئی بھی پینشن، یا پاکستان میں ہو یا انڈیا میں ہو، جہاں بھی ہو، اگر یعنی وہ پینشن ختم ہو جائے اور یہ صرف سہارے ہی پینشن کا ہو، تو یہ آدمی کتنا فکر مند ہوگا کہ اب میرا کیا بنے گا. ہوتا ہے نا، بعض اوقات نوکری پیاری ہوتی ہے انسان کو، ایک عہدہ ہے، اس سے کچھ خطرات آ جاتے ہیں، تو بعض لوگ تو دعائیں کروانے لگتے ہیں کہ صاحب جی دعا کرو ہمارے لیے، نوکری خطرے میں ہے، پینشن خطرے میں ہے. اور اسی طرح مطلب یہ ہے کہ یہ مسائل ہیں ہمارے. ہمارا رب اللہ نہیں ہے، سیدھی سادی بات میں کر رہا ہوں. ہمارا رب، ہم اپنے آپ کو اللہ کا بھی نہیں سمجھتے، اپنے آپ کو تو ہم دنیا کا سمجھتے ہیں، دنیا کا بندہ، دنیا دار. دیکھیں ہمارے بھروسہ جو ہے وہ اسباب پر ہے، امیدیں اسباب پہ ہیں. یہ کام کروں گا تو فائدہ ہو جائے گا، یہ کام کروں گا فائدہ ہو جائے گا. تو بعض اوقات آپ کروڑوں روپے لگا دیتے ہیں کاروبار میں، اور پھر وہ فائدہ نہیں ہوتا، پھر بھی آپ رنجیدہ نہیں ہوتے کہ چلو، یعنی میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن ایسا ہوتا ہے اکثر. کوئی کارخانہ آپ نے کھول لیا، نہیں چلا، آپ نے کہا چلو اور کچھ کر لیں گے، لیکن آپ کا بھروسہ اسباب پر ہوتا ہے. ہمارا اس وقت بھروسہ رب ظاہر ہے. ظاہر آپ دیکھیں نا، آپ اپنے تعلقات بناتے ہیں، یہ ڈی آئی جی، یہ آئی جی، وہ ڈی آئی جی کا خاص بندہ ہے، یہ آئی جی کا جاننے والا ہے، یہ تو اس کا محبوب ہے، یہ وزیر اعلیٰ کا بندہ ہے. ہمارے تو سیاسی دور گزرے ہیں نا ہم پہ، اس وقت بھی سیاسی تو ہم سنتے تھے کہ بھائی کوئی وزیر اعلیٰ سے کام ہے اس کے پاس جاؤ. اب اس نے جو اپنا تعلق بنایا ہوا ہے وہ کیسے بنا اور کیا کیا، وہ تو آپ کو بھی پتہ ہے یا شاید پتہ نہ ہو، لیکن مجھے پتہ ہے کہ لوگ کیسے تعلقات بنا کے رکھتے ہیں. یہ سب دنیا داری ہے اور یہ سب ظاہر پرستی ہے. سامنے کرام، ظاہر کے سامنے اس وقت ہمارا سر ظاہر کے سامنے جھکا ہوا ہے. اگر آپ دیکھیں اس وقت اللہ کا قرب ہمارا مسئلہ نہیں ہے، اللہ کی رضا الہی ہمارا مسئلہ نہیں ہے. جنت میں گھر یہاں پہ لکھوا لینا، ریزرو کروا لینا، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے.
دوزخیوں سے اپنا نام باہر نکلوا لینا اس وقت بقید ہوش و حیات ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ محشر کے دن کی پریشانیوں سے آج نجات پا لینا یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ تو سارے کام دنیا میں کرنے یہ سارے کام تو آپ نے دنیا میں کرنے ہیں۔ جنت میں آپ نے اپنا گھر بنانا ہے، دوزخیوں سے اپنا نام، اس کے رجسٹر سے آپ اپنے نام نکلوانا ہے۔ یہاں پر ہماری کوشش تو یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ صاحب نظر جو دیکھنے والے وہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا، مسلمان خاص طور پہ دوزخ میں اعلیٰ سے اعلیٰ، نیچے سے نیچا درجہ حاصل کرنے کے لیے سرتوڑ کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں میری بات میں مذاق نہیں ہے سامنے کرام، ایسا ہی ہے آج کا مسلمان۔ وہ گھر میں بیٹھے ہوئے میاں بیوی غور کریں نا اپنے رویوں پہ، کیا وہ اپنا رویہ بدلنے کے لیے تیار ہے؟ نو، بالکل نہیں۔ یہ گھر کی میں نے آپ کو جو 2 مثالیں میں نے پکڑی ہوئی ہیں نا، یہ صرف اس لیے کہ آپ سوچیں، بیوی کبھی بھی خاوند کو اس کا رتبہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عام طور پہ خاوند بیوی کی وہ حیثیت، اس کو وہ حیثیت یا وہ رتبہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے، اس نظر سے دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے بیوی کو، چاہے وہ کتابیں پڑھ لے، یہ پڑھ لے، وہ پڑھ لے۔ بڑی دردناک داستان ہے سامنے کرام ہماری۔ اللہ ہمارا رب ہے، یہ ہمارا، اللہ کو رب بنا لے یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ صرف اللہ کو رب بنا لیں، صرف اللہ پہ اعتماد کریں، صرف اللہ پہ بھروسہ کریں، صرف اللہ سے امیدیں رکھیں، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ صرف اللہ کی اطاعت یہ ہمارا مسئلہ نہیں۔ ہاں، صرف نفس کی اطاعت، میری مرضی جو ہوگی بس وہی میں کروں گا اور کروں گی۔ یا مؤنث ہے یا مذکر ہے، دونوں یہ کہتے ہیں میں نے تو اپنی مرضی زندگی گزارنی، یہ میری پرائیویٹ لائف ہے۔ آپ دیکھیں نا، آپ تنہائیوں میں آپ دلیر ہو جاتے ہیں، وہ جو عام کام آپ باہر نہیں کرتے وہ تنہائیوں میں آپ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تنہائی آپ کی پاک نہیں ہے۔ تنہائی کیا ہے؟ مطلب خاوند ہے اور بیوی ہے، کسی فنکشن میں ہے تو دونوں ایک دوسرے سے ہنس ہنس کے بات کریں گے، جب وہ گھر میں اکیلے ہو جائیں گے تو ایک دوسرے سے روٹھ جائیں گے۔ کوئی بھی اگر واقعہ ہو گیا ایسا فنکشن میں نا، یا خاوند نے کچھ کہہ دیا یا بیوی نے کچھ کہہ دیا تو یا بیوی روٹھ جائے گی یا خاوند روٹھ جائے گا۔ ہماری تنہائیاں پاک نہیں ہیں، بلکہ نہ تنہائی پاک ہے، نہ ظاہر پاک ہے، نہ باطن پاک ہے۔ ہمارے ہر جگہ غلاظت ہے، گندگی ہے، غیر اللہ کے سامنے ہم جھکے ہوئے ہیں۔ غیر اللہ، جھکنا اللہ کے سامنے تھا، اسی کا آپ سے وعدہ لیا گیا تھا، لیکن آپ غیر کے آگے جھکے ہوئے۔ اللہ کے آگے جھکنا، اس وقت مسلمان قوم، امت اللہ کے سامنے جھک جائے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش شروع کر دے، اس وقت ایسا ناممکن نظر آ رہا ہے۔ 2020 اگست کا مہینہ ہے، ناممکن کہ مسلمان اللہ کے سامنے جھک جائے، اللہ کی رسی کو یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھام لے، ایک اللہ کی بندگی اطاعت شروع کر دے، محمد الرسول اللہ کے راستے پر بنا کسی یعنی مخالفت کے چل پڑے۔ آپ کو پتہ ہے سامعین کرام، ہم تو بٹے ہوئے ہیں، ہمارے اپنے اپنے مسالک ہیں، پھر اپنے اپنے بزرگ ہیں، انہوں نے جو کہا ہے اس پر ہم قائم ہیں۔ یہ اختلافات کیا ہوتے ہیں کہ آپ کا مسلک ہے، ایک مسلک ہے، یا بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، یعنی میں تھوڑا سا مطالعہ کرتا ہوں نا، یہ سب یہ ہے کہ بھئی جو ہمارے بڑے ہیں ان سے ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔
سب لوگ ایسے ہی کہتے ہیں، جو ہمارے بڑوں نے کہا ہے وہ سارے تقریباً ایک چیز ہے، اور پھر سارے ایک دوسرے پہ کفر اور شرک کے فتوے لگاتے ہیں، ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں۔ یہاں بعض لوگ جا کے یعنی امام حرمین کے پیچھے نہ مسجد نبوی میں نماز پڑھتے ہیں نہ کعبہ میں نماز پڑھتے ہیں، کیوں؟ تو کافر ہیں۔ گناہگار کے پیچھے تو نماز ہو جاتی ہے، کافر کے پیچھے تو نہیں ہوتی، ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی، تو نہیں پڑھتے۔ یہی مسئلہ ہے۔ تو دیکھیں، رب، اللہ کو رب بنا لینا، صرف اللہ کی بندگی۔ اچھا دیکھیں، میں رب کا معنی آپ کو کرنا چاہتا تھا۔ رب کا معنی کیا ہے؟ رب کا معنی 173 نمبر آیت میں بالکل واضح ہے، وہاں اس کا متضاد ہے۔ انما اشرک آباؤنا من قبل، ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ رب کے حکم کے سامنے سر جھکانا ہے۔ ہمارے آباء و اجداد نے تو غیر کے سامنے سر جھکایا ہوا تھا، اور ہم بھی انہی کی طریقے پر چل پڑے۔ رب کا متضاد جو ہے نا، وہ شرک ہے۔ سامنے کرام، رب کا متضاد شرک ہے، یعنی یہ قرآن سے، قرآن دوسری آیت اگر آپ کہیں گے کہ نہیں یہاں شرک کا معنی تو نہیں ہے، تو شرک میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں، لیکن میں ابتدائی طور پہ آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ شرک جو ہے وہ متضاد ہے کہ اللہ اگر آپ کا رب ہے تو کسی کے حکم کے سامنے آپ سر جھکا بھی نہیں سکتے، جھکایا تو آپ مشرک بن جائیں گے۔ یہاں تو یہی ہے، او تقولو، یا یہ نہ کہو کہ انما اشرک آباؤنا من قبل وکننا ذریۃ من بعدہم، یہ شرک تو ہمارے آباء و اجداد نے کیا تھا اور ہم تو ان کے بعد تھے، تو وہ اگر گمراہ تھے، انہوں نے اگر اللہ کو رب نہیں بنایا، ہم کیسے بنا لیتے؟ تو آپ ہمیں کیوں ہلاک کر رہے ہیں؟ افتہلکنا بما فعل المبطلون، جو جنہوں نے باطل کا راستہ اپنا لیا، جو گمراہ تھے، تو ہم تو ان کے پیچھے چل رہے تھے۔ یہ تو میں نے آپ کو یہ میں بتا رہا ہوں۔ یہ دیکھیں، رب اور شرک یہ ہم یعنی اس کے قائل نہیں ہیں۔ مشرک شرک جو ہے وہ ہم متضاد تصور نہیں کرتے اللہ کی ربوبیت کا، جبکہ یہ ہے سامنے کرام۔ اللہ کی ربوبیت کا متضاد کیا ہے؟ شرک۔ شرک کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن دیکھیں آج کا جو مضمون ہے سامنے کرام، یہ بڑا اہم ہے، اور یعنی وقت بھی کم رہ گیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے وہ وعدہ لیا جو دنیا میں ہماری نجات کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ یعنی جو چیز بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے وہ اس کی آپ اپنے اولاد کو بھی دیکھ لیں کہ اگر ایک بہت ضروری کام اپنے بیٹے کے آپ حوالے کرتے ہیں تو آپ 2-3 مرتبہ اس سے بات کرتے ہیں، یا مثال کے طور پہ آپ دکاندار ہیں، بیٹے کو وہاں لے جانا ہے، بھجوانا ہے اپنے کراچی، آپ مردان میں ہیں، تو ایک بہت اہم سودا ہے، تو آپ بیٹے کو بار بار تاکید کرتے رہتے ہیں۔ ابھی وہ گیا نہیں ہے، آپ تاکید کہ بھئی یہ ایسا ہے ایسا ہے جو بھی ہے۔ تو یہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ جو وعدہ الست لیا، اس میں ہماری زندگی ہے، یعنی اس میں ہماری کامیابی ہے، اور اگر ہم یہ وعدہ وفا نہیں کرتے آج بھی تو اس میں ہماری موت ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، اگر ہم وہ اللہ سے کیا ہوا وعدہ وفا نہیں کرتے تو اس میں ہماری موت ہے، ضمیر مر جائے گا، دل جو ہے وہ مردہ ہو جائے گا، پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قیامت کے دن تو آپ کو یہ مردہ دل فائدہ نہیں دے گا۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اس دن کوئی مال اور اولاد کام نہیں آئے گا
لیکن وہ جو رب کے پاس قلب سلیم لے کے آیا. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ. جی ترجمہ سنا دیں. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. اور جب آپ کے رب نے بنی آدم کی پیٹھوں سے ان کی اولاد کو نکالا. وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ان سے ان کی جانوں پر اقرار کرایا. أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، انہوں نے کہا ہاں ہے. شہدنا، ہم اقرار کرتے ہیں. ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کبھی قیامت کے دن تم یہ نہ کہو کہ ہمیں تو اس کی خبر نہیں تھی. او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل، یا یہ نہ کہو کہ ہمارے باپ دادا نے پہلے ہم سے پہلے شرک کیا تھا. وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اور ہم ان کے بعد کی اولاد تھے. أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، کیا آپ ہمیں اس کام پہ ہلاک کرتے ہیں جو گمراہوں نے کیا. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ. اور جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم سے یعنی ان کی پیٹھوں سے ان کی اولاد نکالی تو ان سے خود ان کے مقابلے میں اقرار کرا لیا، یعنی ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ وہ کہنے لگے کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں کہ تو ہمارا پروردگار ہے. یہ اقرار اس لیے کرایا تھا کہ قیامت کے دن کہیں یوں نہ کہنے لگو کہ ہم کو تو اس کی خبر ہی نہ تھی. او تقولوا انما اشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون. یا یہ نہ کہو کہ شرک تو پہلے ہمارے بڑوں نے کیا تھا اور ہم تو ان کی اولاد تھے جو ان کے بعد پیدا ہوئے، تو کیا جو کام اہل باطل کرتے رہے اس کے بدلے تو ہمیں ہلاک کرتا ہے؟ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.
اور اسی طرح ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ یہ رجوع کریں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم